السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر سید شفیق الرحمان، جو کہ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ نے بہت ساری بکس لکھی ہیں، جن میں سے ایک مشہور بک جو ہے وہ نماز نبوی ہے۔ آپ نے دین کی مختلف فیلڈز میں کام کیا ہے، لیکن ایک فیلڈ جو ہے جس میں آپ کا بہت سارا کام ہے، ویڈیوز میں، آڈیوز میں، تحریروں میں، بکس کی شکل میں جو کہ موجود ہے، وہ ہے توحید۔ تو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ اور سنائیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، ہم ڈائریکٹ کوسچن پہ آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کراچی میں ہر کچھ سالوں میں سیلاب آتا ہے، تو وہاں پہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار بھی ہے، وہاں پہ طرح طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں۔ ابھی نیوز آئی تھی کہ پچھلے دنوں کی نیوز ہے کہ ابھی وہاں پہ پتہ نہیں سیلاب طوفان آنے لگا تھا۔ محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بحیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفان اسنا کے حوالے سے چھٹا الرٹ جاری کر دیا۔ کراچی سے طوفان کا فاصلہ بڑھ گیا ہے۔ سمندری طوفان اسنا شہر سے 200 کلومیٹر کی دوری پر چلا گیا ہے۔ لیکن عبداللہ شاہ غازی کی پتہ نہیں گدی نشین ہے، جو کوئی بندہ ہے خاص، تو بڑی نیوز چلی ہے یہ کہ ان کا پھر وہ یہ کہ یہ سیلاب نہیں آئے گا کیونکہ عبداللہ شاہ غازی جو ہے وہ روک لیں گے، جس طرح کہ ہر طرح روک لیتے ہیں۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ الاسکر غازی بابت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر یہ خبر گرم ہے کہ کراچی کے ساحل سے 200 کلومیٹر ناٹیکل مائلز دور ہے اور یہ طوفان، اور پھر اس کا رخ جو ہے وہ سندھ کی طرف ہے، وادی مہران کی طرف ہے۔ میں 1500 سال پہلے کی تاریخ اور اس سے پہلے کی تاریخ دہرانا چاہوں گا۔ یہ دھرتی کسی عام انسان کی نہیں، نواسہ رسول خانوادہ رسالت کی سرزمین ہے۔ یہ وہ دھرتی سندھ ہے جہاں سے اہل ہند نے بھی رزق پایا ہے، جہاں سے خواجہ معین الدین چشتی آئے ہیں تو ہندل ولی ہو کر گئے ہیں، جہاں نظام الدین اولیاء آئے تو دہلی کی ولایت لے کے گئے۔ یہ اس امام زادہ کی سرزمین ہے جہاں سے ولیوں نے ولایت پائی ہے۔ اور سندھ کی دھرتی آج اگر سونامی اور زلزلوں سے بچی ہوئی ہے تو یہ صرف فقط ایک ہستی کا جاویداں اجر اور ان کی وجہ ہے، اور وہ ہے امام زادہ عبداللہ شاہ غازی۔ تو اب وہ یہ ہے کہ آلریڈی اس طرح ہوا بھی ہے کہ نہیں آیا سیلاب، اور وہ لوگوں نے باتیں کی ہے تو لوگوں کا یقین بھی اس حوالے سے بڑھ گیا کہ واقعی انہوں نے روک لیے۔ تو کیا ایک شخص جو اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اب وہ ولی ہے یا جو بھی ہے، ایک عام شخص ہے، کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ سیلاب روک لیا یا کسی کو رزق دے دیا؟ اس طرح کے جو باتیں ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس پہ تھوڑا سا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی ہاں، یہ بات بڑی معروف ہے لوگوں میں۔ کراچی میں سیلاب ہو یا لاہور میں کوئی تباہی ہو، یا ہمارے چھوٹا سا علاقہ تھا سرائے سدھو، دریا راوی پاس گزرتا تھا، وہاں بھی ایک بزرگ کی قبر ہے شروع میں، اور سب گمان یہی کرتے ہیں کہ اس قبر کو سیلاب پانی جو ہے وہ عبور نہیں کرے گا۔ اس بات کا دعویٰ شرک کے داعی حضرات کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کی حکمت ہے کہ ہو بھی ایسا جاتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہ ہوا ہو بھی ایسا جاتا ہے۔ اب یہ بات ان کی درست ہے یا غلط، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کی بنیاد صرف اللہ کی کتاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں، جس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان کا دعویٰ درست ہے یا غلط۔ کیونکہ اللہ نے جو کتاب نازل کی، اس کو کہا یہ فرقان ہے، فرق کر دینے والی کتاب ہے حق اور باطل میں۔ ایسے اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صراط مستقیم کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو اب یہ باتیں درست ہیں یا غلط، ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے سورۃ احقاف نکالیے آپ، اور اس کی جو آیت نمبر 5 اور 6 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے، اور پھر فرمایا کہ وہ تو ان کی دعا ہی سے غافل ہیں، اور جب قیامت برپا ہوگی وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اب دیکھیے ذکر کس بات سے شروع کیا کہ ان سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو ان کو پکارے، بلائے، مشکلات کے اندر ان کی آواز دے، اور پھر فرمایا کہ وہ ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ یا کون سی عبادت تھی؟ عبادت ان کی پکار تھی، جس سے وہ غافل بھی ہیں
اور غافل ہونے کے ساتھ وہ ان کا انکار بھی کریں گے، ان کے دشمن بھی ہو جائیں گے۔ ذرا آپ اس آیت کو پڑھیے، آیت نمبر 5 اور 6، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ سورۃ فرقان پڑھ رہے تھے۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ دیکھیے سورۃ فرقان کی آیت میں بھی بات بالکل اللہ نے واضح کر دی کہ یہ انہوں نے الہ بنایا ہوا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے اور خود مخلوق ہیں۔ وہ کسی اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک، ان کی نفع نقصان کے لیے بھی مالک نہیں ہے، یعنی ان کے لیے بھی، ان کی جانوں کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے، اس کے وہ مالک نہیں ہیں، اور نہ وہ موت اور حیات کے مالک ہیں، نہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کے مالک ہیں۔ تو جب وہ ان کے مالک نہیں ہیں، یہ چیزیں ان کے اختیار میں نہیں اللہ نے دی ہیں، تو پھر ان کو الہ بنانا، اور الہ بنانے سے مراد ان کو پکارنا مشکلات کے اندر، تو یہ یقیناً شرک اکبر ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ قرآن اس کا رد کر رہا ہے۔ ایسے ہی سورۃ فاطر میں دیکھیے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 اور 14 میں کیا فرماتا ہے۔ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ اگر تم انہیں پکارو تمہاری پکار نہیں سنتے، اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری اس پکار کا جواب نہیں دے سکتے، فریاد رسی نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا صاف انکار کر دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ ہماری پکار سے غافل ہیں۔ اچھا، اس کے لیے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ تو جی مشرکین کے بتوں کے بارے میں ہے، اور ان کے مشرکین کے بتوں سے متعلق چیزیں ہیں، وہ بے اختیار تھے، ہمارے بزرگ تو بڑے اختیار والے ہیں۔ بالکل یہی بات۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے آخری رسول ہیں اور سب انسانوں میں افضل ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے اعلان کروا رہے ہیں۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 49 دیکھیے۔ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، آپ اعلان کر دیں، بتا دیں لوگوں کو کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اپنی جگہ اللہ کے انعامات ہیں، لیکن میں خود مالک نہیں ہوں کسی چیز کا بھی۔ اور سورۃ جن کے اندر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیا اعلان کروایا اپنے نبی سے۔ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے
کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان پہنچانے کا اور کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اختیار نہیں رکھتے تو پھر اور کون اختیار رکھے گا؟ تو یہ بالکل انتہائی درجے کی گمراہی ہے، شرک اکبر ہے۔ حالانکہ وہ زندہ بھی تھے، کہ وہ موجود تھے، زندہ تھے، اور اللہ ان سے اعلان کروا رہا ہے کہ یا نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو جب وہ مالک نہیں ہے تو آج کسی بزرگ کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ مالک ہے اور وہ چاہے تو سیلاب کو ٹال دے، طوفان کو ٹال دے، آسمان سے نازل ہونے والی مصیبتوں کو ٹال دے، اگرچہ عراق کے اندر کتنے بڑے بزرگ پڑے تھے اور کوئی نہیں بچا سکا، کشمیر کے اندر کتنے لوگ پوجا کرتے ہیں بزرگوں کی، اور کشمیر کے اندر جو مصیبت آئی ہوئی ہے وہ حضرت بل کو جب انہوں نے تباہ کیا ہندوؤں نے تو کیسے شور ہوا۔ تو یہ جو ہے نا عملاً بھی ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو، اور اللہ کی حکمت ہے کہیں ہو بھی جائے، لیکن اللہ کا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہم ان کو اپنی مشکلات میں نہیں پکار سکتے، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ان کے بارے میں یہ سمجھیں کہ یہ مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہ تصور شرعاً بالکل حرام ہے۔